بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ولی المؤمنین وارث الصادقین صریف المستصرخین غیاث المستغیثین قاسم الجبارین مبید الظالمین مدرک الحاربین الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویدفع المستضعفین ویدع المستكبرین ویغرق ملوکا ویستخلف آخرین. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من ظهرنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے مقرب اور برگزیدہ بندوں یعنی حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام درود و سلام اور ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت و بیزاری اور اعلان براءت کے فریضے کی ادائیگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر تذکر کے طور پہ یہ عرض کرنا ہے کہ تقویٰ ایمان کے بعد ہر بندہ مومن کی سب سے اہم ضرورت ہے، جس کی بے حد تاکید ہوئی ہے قرآن میں، ارشادات معصومین میں جس کی ضرورت پر بے حد زور دیا گیا ہے، اور ہمارے ائمہ کا طر امتیاز بھی ہے کہ تقویٰ ایمان کے بعد ہر بندہ مومن کی سب سے اہم ضرورت ہے، لہذا ہمیں اسے اپنے دلوں کی گہرائیوں میں بٹھا کر عمل کی منزل میں لانا ہمارے لیے ہر قیمت کے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے حصول کے لیے ضروری ہے. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں پہلے خطبے میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے انسان کو آپس میں میل جول کے ساتھ اخوت اور محبت کے ساتھ مل جل کر رہنے کا درس دیا ہے، اور ہر ایسے عمل سے دور رہنے کے لیے کہا ہے جو انسانی معاشرے میں تفرقہ پیدا کرتا ہے، ایک شخص کو دوسرے شخص سے دور کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں عداوتوں اور عداوتوں کے بیج بوتا ہے، اور انسانی معاشرے کو جہنم کی مثال بناتا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ایک عمل جو انسانوں کو اور ان کے معاشروں کو تباہ و برباد کرتا ہے وہ چغل خوری تھا، جس کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں چند کلمات عرض کیے. اسی صورت سے ایک اور عمل ہے جو انسانی معاشرے کو جہنم بناتا ہے، اور اسے آج کے دور میں خاص طور پر یوں تو کسی بھی دور کی قید نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ آج کے دور میں جو ترقی اور تمدن کا زمانہ کہلاتا ہے، اس میں بھی انسان اس عمل سے دور نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے بغیر اپنی زندگی کو ادھوری تصور کرتا ہے. اور وہ عمل کون سا ہے؟ انتہائی مذموم عمل، جسے اسلام نے، شریعت نے باعث عذاب اور باعث عقاب کہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے دور نہیں رہتے ہیں، اور وہ ہے ایک دوسرے کی بدگوئی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائی کرنا، جس کے لیے مخصوص لفظ استعمال ہوتی ہے، وہ ہے لفظ غیبت. غیبت آج بڑی بہت زیادہ رواج پا چکی ہے، اور ہر سطح کے لوگوں میں ہر عنوان سے کسی نہ کسی طرح سے بہرحال پائی جاتی ہے. غیبت ہے کیا؟ پس پشت کسی کی برائی کرنا. آپ کہیں گے غیبت کیسے لوگوں میں اختلاف اور تفریقے کا باعث بنتی ہے؟ ہم کسی شخص کی برائی اس کے پیچھے
बैठ के कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि वहाँ एक शख्स या चंद अफराद बहरहाल मौजूद होंगे कि जिनके सामने उस शख्स की बुराई की जा रही है जो वहाँ मौजूद नहीं है, उसके बारे में बदगोई हो रही है। तो जो लोग भी वहाँ मौजूद हैं, जो कर रहा है ग़ीबत, वो भी फासिक है, और जो लोग सुन रहे हैं और उसे मना नहीं कर रहे हैं और उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, वो भी बहरहाल गुनहगार हैं। और जब गुनहगार हैं तो ऐसा शख्स कुछ भी कर सकता है। लिहाजा वह उन्हीं लोगों में से ऐसे भी अफराद होते हैं कि जो उस शख्स तक बात पहुँचाते हैं कि देखिए हम फला जगह मौजूद थे और फला शख्स आपके बारे में ये कह रहा था। तो इस तरह से बदगोई और बुराई की बात उस तक भी पहुंच जाती है कि जिसके सिलसिले में ग़ीबत हो रही होती है। नतीजे के तौर पे उसके दिल में मैल पैदा होती है, अदावत पैदा होती है और इंसानी मुआशरा जहन्नम की मिसाल बनना शुरू हो जाता है। इस सिलसिले में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हमारे और आपके चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में भी एक शख्स आया और आने के बाद इमाम से उसने ज़िक्र किया कि फ़लाँ शख्स आपके बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था। जैसे ही उसने इमाम की खिदमत में ये बात नक़ल की, इमाम इंतहा से ज़्यादा नाराज़ हुए और इमाम ने उसकी बहुत ज़्यादा सरज़निश की। कहा कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तूने वो बात हम तक क्यों पहुँचाई। लेकिन हम खुश होते हैं और उस शख्स को बड़ा अपना हमदर्द और चाहने वाला समझते हैं कि उसने वो बात जो हमारे बारे में हमारे पीठ पीछे कही गई थी उसने हम तक पहुँचा दी। बहरहाल ग़ीबत इंसान को कहीं का नहीं रखती, दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से और कामयाबियों से महरूम कर देती है और सिलसिले में सख्तरीन अज़ाब का किताबों में और हदीसों में ज़िक्र हुआ है। कुरान में भी इसके बारे में ये बताया गया है कि जो शख्स एक दूसरे की ग़ीबत करता है तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैता फ़करिहतुमूह, कि देखो तुम में से एक शख्स बाद अफराद की ग़ीबत न करे, एक शख्स दूसरे की ग़ीबत न करे। क्या तुम्हें ये पसंद है, ये अच्छा लगता है कि अपने मुर्दा भाई का तुम गोश्त खाओ? नहीं, ये बात तुम्हें नापसंद होना चाहिए। वत्तक़ुल्लाह, तो अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला है। तो ग़ीबत के अमल को इंतहाई मज़मूम अमल करार दिया गया है और उसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर कोई शख्स किसी के पसे पुष्ट किसी की बुराई करता है तो गोया वो उसका गोश्त खा रहा है, इस आलम में कि वो दुनिया से जा चुका है। इंसान का गोश्त खाना, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना किसे भी अच्छा लगता है, किसे भी ये चीज़ पसंद हो सकती है, इसे बताया गया है और इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। चुनांचे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि एक शख्स था, बंदा मोमिन कह सकते हैं, उसकी दो बेटियां थीं छोटी छोटी। माह मुबारक आया तो उन बेटियों ने कहा कि हम रोज़ा रहना चाहते हैं। चुनांचे बाप ने इजाज़त दी, शायद अभी वो बुलूग़ के मंदिर को नहीं पहुंची होंगी। वो रोज़ा रही और दिन भर रोज़ा रही, मगर चूँकि वो मुल्क गर्म मुल्क था और बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, लिहाजा प्यास का गलबा हुआ। जब प्यास का गलबा हुआ तो उन लड़कियों ने अपने बाप से कहा कि कोई सूरत ऐसी कीजिए कि हम पानी पी लें, पानी पी सकें, अपनी प्यास बुझा लें, इसलिए कि रोज़े में प्यास की शिद्दत हो रही है। ये आम हज़रत का ज़माना था। वो शख्स पैगम्बर की खिदमत में आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, हमारी बेटियों ने आज रोज़ा रखा है लेकिन अभी सूरज डूबा नहीं है, प्यास की शिद्दत है और वो प्यास बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्या आप इजाज़त देते हैं कि वो पानी पी लें, बस रोज़ा तोड़ दें? तो पैगम्बर ने फरमाया कि वो रोज़ा ही कब थी जो तुम कह रहे हो कि वो रोज़ा तोड़ दें? तो कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, वो तो रोज़े से हैं, इस वक्त भी रोज़े से हैं। कहा कि उन्हें बुलाओ। चुनांचे लड़कियों को बुलाया गया। पैगम्बर ने उनसे सवालात किए। उसका नहीं, हम तो रोज़े से थे। पैगम्बर ने फरमाया कि नहीं, तुम लोग दिन भर गोश्त खाती रही हो। तो उन्हें दवाई कि या रसूलल्लाह, हमारे पास तो कई दिनों से गोश्त पक्का ही नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ गोश्त काफ़ी अरसे के बाद कभी एक मरतबा पक गए तो पके। मसलन
لیکن ہمارا گوشت پکا ہی نہیں ہے۔ اچھا اگر تمہیں یقین نہیں ہو تو تشت دایا جائے۔ تشت دایا گیا، پیغمبر نے کہا کہ اس میں قے کرو۔ اب ظاہر بات قے کرنا اپنے ہر ایک انسان کے بس میں تو نہیں ہوتا ہے، لیکن پیغمبر نے اشارہ کیا تھا، فرمایا تھا، تو انہوں نے قے کی۔ جب قے کی تو گوشت کے ٹکڑے حلق سے باہر آئے اور تشت میں گرے۔ کہا کہ یہ دیکھو یہ گوشت کے ٹکڑے، اگر تم نے گوشت نہیں کھایا تھا تو کہاں سے آئے؟ تو یہ بتاؤ کہ تم نے دن میں کون سا عمل انجام دیا؟ کہا کہ ہم اپنے روزے کو بہلا رہے تھے، یعنی روزہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تو آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ کیا باتیں کر رہے تھے؟ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ کسی نے کسی کی غیبت ہو رہی تھی، ان کی برائی ان کی برائی، ان کے سلسلے میں کوئی ان کے سلسلے میں کوئی۔ تو یہ ایک واقعیت کے طور پہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ معصومین کے ارشادات میں اور پیغمبر کے ارشاد میں اس کی واضح مثال بھی موجود ہے کہ جو شخص اپنے کسی برادر مومن کی، کسی بھی بھائی کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ تو جسے یہ عمل پسند ہو وہ ضرور غیبت کرے، لیکن اگر کسی کو یہ عمل پسند نہیں ہے تو اسے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، دور رکھیں، اس لیے کہ معاشرے کو جہنم بناتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کما حمد نفسہ فنحمده ونستعینه ونستهدیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ ونشهد ان مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اولادہ الاحد عشر نعم الائمہ وحجج اللہ علی الخلق وعبادہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم صل على مطلوب كل طالب وغالب كل غالب وصل الله الغالب مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللهم صل على فضة كبد رسول الله بدأت الرسول الأعظم حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى الحسنين وأم الأئمة الأطهار سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء بنت رسول الله سيدة نساء العالمين۔ اللهم صل على سيدي سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة۔ اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين۔ اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي باقر العلم بعد النبي۔ اللهم صل على سيدي ومولاي أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق البار الأمين۔ اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن موسى بن جعفر الطاهر الطهر۔ اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى المقتدى۔ اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي التقي الجواد۔
اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن محمد النقي الناصح الأمين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي محمد الحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم صل على سيدي ومولاي حجة بن الحسن العسكري القائم المهدي عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إني أشهدك إن هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي وموالي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة فاكتبنا من الشاهدين يا رب. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. حضرات ماہ ربیع الثانی کی 13 تاریخ ہے، یعنی یہ مہینہ بھی رفتہ رفتہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. دوسرا عشرہ اور اس کی تاریخیں یہ کے بعد دیگر آگے بڑھ رہی ہیں. پہلے عشرے میں جو 2 مناسبتیں تھیں ان کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کی. پہلے عشرے سے مراد ایک مناسبت پہلے عشرے کی آخری تاریخ میں اور دوسری مناسبت اس موجودہ عشرے کی پہلی تاریخ یعنی 10 ربیع الثانی اور 11 ربیع الثانی. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 10 ربیع الثانی ہمارے اولاد کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام. سعادت کی تاریخ تھی. یوں تو ہمارے تمام ائمہ اور معصومین کی ولادت کی تاریخیں اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اس تاریخ کی ایک خاص اہمیت یہ تھی کہ یہ تاریخ ہمارے زمانے کے امام کے پدر بزرگوار کی ولادت باسعادت کی تاریخ تھی. بہرحال اس سلسلے میں محفلوں کا بھی انعقاد ہوا اور ابھی بھی بعض جگہوں پہ محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، منعقد ہوں گی. ہمیں ان تمام مناسبتوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور ان میں جو ہماری شرعی، دینی اور انسانی اور اخلاقی ذمہ داریاں ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسری اہم ترین تاریخ یعنی اس عشرے کی پہلی تاریخ وہ تھی 11 ربیع الثانی. 11 ربیع الثانی جسے یادگار طوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. طوس آپ جانتے ہیں کہ مشہد مقدس کا دوسرا نام ہے، یعنی مشہد شہر ہے اور طوس اس پورے علاقے کو کہتے ہیں، اس کی صوبائی حیثیت ہے. چنانچہ ہمارے امام کے القاب میں سے ایک لقب یہ بھی ہے کہ امام شاہ طوس ہیں، امام بادشاہ طوس ہیں، یعنی مشہد کی سرزمین پر امام کا قیام ہے. اور بہرحال امام کی قبر مبارک، امام کا روضہ مطہر، امام کا حرم مبارک اسی سرزمین پہ واقع ہے. یادگار طوس یہ تاریخ غم کے عنوان سے منائی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے زار روس کا نام سنا. زار روس یعنی روس میں پہلے بادشاہت پائی جاتی تھی، بادشاہت تھی. اب جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، لیکن پہلے بادشاہت تھی اور جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو زار روس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. زار روس ایران سے بعض وجوہ کی بنیاد پر ان کی جب خلش اور عداوتیں چل رہی تھیں، وہ ایران کو اپنا حلقہ بگوش بنانا چاہتے تھے اور ایران کے نعمات و برکات سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن ایران ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس لیے انہوں نے ایران کے سلسلے میں یہ اقدام کیا کہ گولہ باری وغیرہ کی اور خاص طور پہ مشہد مقدس کو نشانہ بنایا. چنانچہ اس گولہ باری کے نتیجے میں ہمارے امام کے حرم مطہر کا جو گنبد ہے
وہ مجروح ہوا اور اس پہ گولہ باری ہوئی، جس کی وجہ سے وہ تاریخ یوم غم کے طور پہ پوری دنیا میں منائی جانے لگی، اور زار روس کے اس ظلم کے خلاف، اس بربریت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بنارس میں بھی اسی زمانے سے 11 ربیع ثانی کو بہرحال احتجاج ہوا، احتجاج کے ساتھ ساتھ مجلسیں قائم ہوئی، جلوس وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ سلسلہ اب بھی کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک جلوس نکلتا ہے کالی محل سے، اور اس کے بعد ایمانیہ اور پھر ٹکرائے، پہلے تو جاتا تھا صدر امام بارگاہ تک، لیکن اب وہ اس کا سلسلہ وہاں جانا ختم کر دیا گیا ہے۔ بہرحال مخصوص ایریے میں وہ جلوس نکلتا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ جلوس کیوں نکلتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جتنی بھی تاریخیں ہیں، ان تمام تاریخوں کے سلسلے میں ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کی ادائیگی ہمارا دینی اور شرعی فریضہ ہے، اور اہل بیت سے تمسک اور وابستگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔